زیارت میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن، فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل، پولیس کے 9 افسر اور اہلکار وطن پر قربان۔ ایس ایچ او تھانہ منگی، ایس ایچ او تھانہ کاؤس، اے ٹی ایف انچارج ہیڈ کانسٹیبل سیف اللہ شہداء میں شامل۔ کانسٹیبل رضوان کو بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی غلام سرور سمیت 8 پولیس اہلکار دشوار گزار پہاڑی راستوں سے بحفاظت تھانہ کاچ پہنچ گئے۔ ایس پی زیارت عبدالقدوس کے مطابق مسلح افراد نے پولیس چوکی پر حملہ کیا۔ معاون وزیر اعلیٰ اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ ایف سی، بلوچستان پولیس، سی ٹی ڈی، ایس او ڈبلیو اور اے ٹی ایف نے مشترکہ کلیئرنس آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں، ہر حملے کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس کے فرض شناس افسر نے جا کے ان کو بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے اس کو انتہائی پتھر دلی سے اس کو گولی ماری۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تہران میں آخری جو رسومات تھیں، جو سپریم لیڈر تہران کے آیت اللہ خامنائی، ہم سب نے وہاں پر پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز بھرپور کاروائیاں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس سے گفتگو، کہا دورہ ترکیہ کے دوران ترک کمپنیز کو توانائی، کانکنی معدنیات، انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ خوشگوار ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کا شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کو خراج عقیدت، کہا تہران میں سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی، پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے تعزیت پیش کی۔ زیارت میں شہید اہلکار اور شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی بلندی درجات کے لیے دعا اور فاتح خوانی۔ بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ صدر آصف زرداری کی زیارت میں پولیس چوکی پر فتنہ الخوارج کے حملے کی مذمت، شہید ایس ایچ اوز اور پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا ریاست دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے کارروائی جاری رکھے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایسے بزدلانہ حملے امن کو سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ امن کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے دھماکے کی مذمت، شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زیارت آپریشن پر اظہار اطمینان، کہا دہشت گردوں کی ہلاکت پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سن لیں، بلوچستان پاکستان کا مضبوط قلعہ ہے۔ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کا انجام صرف شکست اور ہلاکت ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ بغیر بلٹ پروف عام گاڑی میں سڑک کے راستے زیارت پہنچ گئے۔ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے بلوچستان کی سرزمین تنگ کر دی جائے گی۔ بلوچستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں، شہداء کے بچوں کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ ادا، سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شرکت۔ شہید عاصم طارق کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سینئر فوجی افسران، جوانوں اور شہریوں کا شہید کو بھرپور خراج عقیدت، شہید کی وطن کے لیے خدمات اور قربانی کو سراہا۔ پاکستان اور کرغزستان کے صدور میں وفود کی سطح پر مذاکرات، صدر مملکت آصف زرداری نے کہا امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے، صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے بے پناہ مواقع ہیں۔ دونوں ممالک میں لازوال دوستی پر مبنی برادرانہ تعلقات ہیں۔ کرغزستان خوبصورت ملک ہے، یہاں آ کر خوشی ہوئی، بہترین مہمان نوازی پر کرغز صدر اور حکومت کا شکر گزار ہوں۔ صدر آصف زرداری کے اعزاز میں کرغزستان کے شہر چولپون آتا کے رخ اردو ثقافتی کمپلیکس میں استقبالیہ، کرغز صدر سادی جیاپاروف نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا، گارڈ آف آنر پیش، دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے، دونوں صدور نے وفود کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی قم میں نماز جنازہ ادا،
شہید کو الوداع کہنے لاکھوں سوگواروں کا سمندر امڑ آیا، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تہران سے قم پہنچایا گیا۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی اور اہل خانہ کے جسد خاکی کل عراق کے شہروں نجف اور کربلا لے جائے جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان عراق میں نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ شہید رہبر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ روسی میڈیا کے مطابق تہران میں جلوس جنازہ میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ رائٹرز کے مطابق جلوس جنازہ بعد از جنگ مزاحمت کی علامت تھا۔ اس میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی، خلا سے بھی ہجوم دیکھا جا سکتا تھا۔ رائٹرز نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانی شہریوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ انتقام کا آخری مرحلہ القدس کی آزادی کی صورت میں مکمل ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا کہنا ہے، متکبر طاقتوں کو اپنے اقدامات کی سزا ضرور ملے گی، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ایرانی قوم کے رہنماؤں کے قاتل اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، امریکہ کی دھمکیاں حتمی معاہدے پر مذاکرات میں رکاوٹ ہیں۔ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکی اپنے دستخط کا احترام کریں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 تجارتی جہازوں پر میزائل حملے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا، امریکی حکام کا کہنا ہے جہازوں پر حملے ایران نے کیے۔ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن تنظیم کے مطابق میزائل لگنے سے جہاز میں آگ لگ گئی۔ ایک اور جہاز کو بھی میزائل کا نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک میں بہتری آنے لگی۔ 3 سے 5 جولائی کے دوران 3 دن میں 108 جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کیا۔ چینی کوسٹ گارڈ نے چینی سمندری حدود میں داخل ہونے والی جاپانی کشتی کو بھگا دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے لگیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $72.75 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $69.10 فی بیرل کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4125 فی اونس میں فروخت۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا $4,34,936 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1199 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,86,255 کی سطح پر بند۔ نیٹو سے انتہائی مایوس ہوں، ایران کے ساتھ جنگ میں نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اتحادیوں سے شکووں کے انبار لگا دیے۔ ترک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، امریکہ نے ہمیشہ یورپ کو روس سے تحفظ فراہم کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران جنگ ختم ہونے کے بعد مدد کا کہا۔ کیئر سٹارمر غیر مقبول آدمی ہیں، امید ہے اب وہ عہدے پر نہیں ہوں گے۔ ترکیہ کے F-35 طیارے اور روسی دفاعی نظام حاصل کرنے پر کوئی تشویش نہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا، ہم نے ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دی۔ یقین ہے ترکیہ بھی چاہتا ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، روس یوکرین جنگ بھی رکواؤں گا۔ فرانسیسی صدر کے دورے کے دوران شام کے دارالحکومت دمشق میں 2 دھماکے، 18 افراد زخمی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکے اس ہوٹل کے پاس ہوئے جہاں فرانسیسی صدر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ترجمان فرانسیسی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ صدر میکرون نے دھماکے کی آواز نہیں سنی۔ تھوڑی دیر پہلے شامی اور فرانسیسی صدور کی ملاقات ہوئی۔ دھماکوں کے بعد سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ ایک بم کچرے کے ڈبے اور دوسرا گاڑی میں نصب تھا۔ مصری فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ حسام حسن کا اسٹیڈیم میں فلسطینی پرچم لہرانے کا دفاع۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، فلسطینی عوام کھلے آسمان تلے خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہزاروں بچے اور خواتین کا قتل انتہائی دردناک ہے۔ یہ ہم سب کے لیے باعث شرم ہے کہ فلسطینیوں کو کٹھن حالات میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ فلسطینی عوام کی تکلیف محسوس نہ کرنے والا انسانیت کے حقیقی جذبے سے محروم ہے۔ فیفا کا فلسطینی پرچم تھام کر جشن منانے پر مصری کوچ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ۔